بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، القراءۃ الراشدہ، الجزء الثانی، الدرس الثانی۔ القراءۃ الراشدہ کے دوسرے حصے کا دوسرا سبق، اس کا پہلا حلقہ یا پہلی قسط ہے۔ بڑا دلچسپ سبق ہے، انتہائی خوبصورت سبق ہے۔ عبارتیں، جملے، تعبیریں اور جو سبق اس میں درس دیا گیا وہ بھی نہایت قیمتی ہے۔ تو ہر چیز، سبق کا عنوان ہے کسرۃ من الخبز، روٹی کا ایک ٹکڑا، روٹی کا ایک ٹکڑا۔ اتنا خوبصورت ہے کہ میں سمجھتا ہوں القراءۃ الراشدہ جزء ثانی پڑھنے والے ایک طالب علم کو یہ سبق مکمل حفظ یاد ہونا چاہیے، اور حفظ اسی وقت یاد ہوگا جب آپ اس کی عبارت 50 مرتبہ کم سے کم پڑھیں، اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو اس خوبصورت، انتہائی خوبصورت سبق کو دلچسپی سے سنیے، دلچسپی اور شوق سے پڑھیے۔ مرة أخذت كسرة من الخبز لآكلها فقالت مهلا يا سيدي إنك غير جائع وقد أكلت أخواتي أفلا تحب أن أقص عليك قصتي فإنها غريبة وإنها لذيذة قلت بلى أريد أن أسمع قصتك فلا آكلك حتى أسمع منك قالت هل تظن يا سيدي أني خلقت هكذا؟ هل سمعت أن الخبز ينبت في الحقل أو ينزل من السماء إنك تأكل مستريحا يأتيك رزقك رغدا ولكني لم أزل أتحمل المشاق لأجلك وأخرج من مصيبة إلى مصيبة ومن محبس إلى محبس حتى وصلت إلى يدك كان من خبري أني كنت حبة حنطة مع شقيقاتي في غرارة فجاء إلينا رجل فأخذني مع رفيقاتي فبذرنا في التراب مرة، ایک مرتبہ، مرتن ایک مرتبہ، جمع اس کی مرات آتی ہے۔ اس کا استعمال کئی مرتبہ لفظ ذات کے ساتھ کیا جاتا ہے، یعنی یوں کہا جاتا ہے ذات مرتن، ایک مرتبہ۔ اخذت کسرۃ من الخبز، روٹی کا ایک ٹکڑا، کسرۃ من الخبز، روٹی کا ایک ٹکڑا۔ اگر کسرۃ الخبز ہو، من کے واسطے کے بغیر مضاف بنا ہو، کسرۃ الخبز، تو اس کا ترجمہ ہوگا روٹی کا ٹکڑا، اور کسرۃ من الخبز، روٹی کا ایک ٹکڑا۔ لآکلھا، لآکلھا، یہ لام کئی ہے جس کا معنی ہوتا تاکہ میں اسے کھاؤں۔ فقالت مہلن، مہلن یہاں مصدر ہے امر حاضر کے معنی میں، مہلن ٹھہریے، رکیے، ٹھہریے۔ یا سیدی انک غیر جائع، جائع بھوکے کو کہتے ہیں، بھوکے کو جائع کہتے ہیں، جمع جائعون آتی ہے۔ وقد اکلت اخواتی، اخوات یہ اختن کی جمع ہے، بہن کو کہتے ہیں، اخواتی بہنیں، میری بہنیں۔ افلا تحب ان اقص علیک قصتی، قص یقص، علی کذا کے معنی کہانی بیان کرنا، قصہ بیان کرنا، قصہ سنانا۔ یہ پہلے حصے میں بھی یہ لفظ آ چکا ہے، یہ لفظ پہلے حصے میں بھی آ چکا ہے۔ فإنها غریبۃ ولذیذۃ، غریبۃ عجیب، عجیب اور غریب، لذیذۃ مزیدار، لذیذۃ کے معنی مزیدار، اور غریبۃ عجیب و غریب۔ قلت بلا، یہ بلا نعم کی طرح ہاں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، مگر جہاں کلام منفی ہو عموماً، جیسے اللہ رب العزت نے کہا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ اگر یہاں نعم کہہ دیا جائے تو اس کا مطلب ہوگا ہاں آپ ہمارے رب نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے
افلا تحبو کیا آپ پسند نہیں کرتے، یہاں اگر نعم ہوتا تو مطلب ہوتا ہاں میں پسند نہیں کرتا، مگر بلا کیوں نہیں میں پسند کرتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ اس کو سمجھیں گے، اچھی طرح سمجھیں گے۔ افلا تحب ان اقص علیک قصتی، کیا آپ یہ نہیں پسند کرتے کہ میں آپ کو اپنی کہانی سناؤں؟ اگر نعم کہہ دیا جائے نعم تو اس کا مطلب ہوگا کہ ہاں میں پسند نہیں کرتا ہوں، یعنی مطلب بالکل الٹا ہو جائے گا۔ بلا کہنے ہی سے مطلب صحیح ہوگا، کیوں نہیں میں پسند کرتا ہوں۔ اريد ان اسمع قصتك، اريد ان جس کا مطلب میں یہ چاہتا ہوں کہ لفظ ارادہ یریدو اس کا مفعول بھی عام طور سے ان لگا ہوا فعل مضارع ہوتا ہے۔ فلا آکل کی حتی اسمع من کی، حتی کے معنی یہاں تک کہ۔ قالت هل تظن یا سیدی، ظن یظن گمان کرنا سمجھنا، انی خلقت هكذا، خلق یخلق کے معنی پیدا کرنا، اور خلق مجہول کا صیغہ ہے پیدا کیا گیا ہوں۔ هل سمعت ان الخبز ينبت، نبت ينبت نبتا کے معنی اگنا، حقل کھیت، حقول جمع، نزل ينزل اترنا۔ انك تأكل مستریحا، مستریحا استراح یستریح استراحتا سے اسم فاعل کا صیغہ ہے اور یہاں ترکیب میں حال واقع ہوا ہے۔ انک تأکل مستریحا، آپ آرام سے کھاتے ہیں۔ یأتیک رزقک، یأتیک کا فاعل ہے رزقک، رغدن، رغدن اتا یأتی کے معنی آنا، اور رغدن کا معنی ہوتا ہے آسودگی، آرام اور مزے سے آنا۔ آنا تو یأتی کا ترجمہ، رغدن کا معنی آسودگی، آرام، مزہ۔ ولیکنی لم ازل، لم ازل ما زال اور لا یزال اور لم یزل، یہ بظاہر منفی لفظ فعل منفی ہے، مگر زال یزالو کے معنی خود کے معنی نفی ہے، اور لم یا ما یا لا کے لگ جانے سے نفی کی نفی ہو جاتی ہے، اس لیے یہ کلمہ مثبت ہوتا ہے، مثبت معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ مثلا لم ازل اتحمل، میں اٹھاتا رہا ہوں، میں برداشت کرتا رہا ہوں، یہ مثبت ترجمہ ہوگا۔ لم ازل کا یہ فعل ناقص ہے اور اس کی خبر اکثر فعل مضارع آتا ہے، اور جب فعل مضارع پر یہ داخل ہوتا ہے تو تسلسل کو بتاتا ہے۔ مثال کے طور پر ما زلت قائما، میں کھڑا رہا، میں کھڑا رہا۔ ما زلت اقوم، میں کھڑا ہوتا رہا۔ فعل مضارع کا اور اسم فاعل کا ترجمہ بھی میں مثالوں سے سمجھاتا ہوں، آپ اچھی طرح سے سمجھیں۔ ما زلت قارئا، ما زلت قارئا، میں پڑھنے والا رہا، پڑھتا رہا۔ ما زلت اقرأ، ما زلت اقرأ، میں پڑھتا رہا۔ تو دونوں طرح سے یعنی اس کی خبر فعل اسم بھی آتی ہے اور فعل مضارع بھی آتی ہے۔ فعل مضارع عام طور سے اس کی خبر بنتی ہے اور ترجمہ یہ ہوتا ہے، آپ اچھی طرح سے سمجھیں۔ اگر آپ کو یہ کہنا ہے کہ میں 2 گھنٹے کام کرتا رہا تو ما زلت اعمل لساعتین یا ساعتین، ما زلت اعمل، ما زلت اعمل، یا لم ازل اعمل، لم ازل اعمل، چاہے لم ازل کہو چاہے ما زلت کہو، اعمل میں کام کرتا رہا۔ المشاق، مشقتن کی جمع ہے تکلیف کو کہتے ہیں۔ لاجلی کا، اجل جب جیم کے سکون کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے وجہ سے، لاجلی کا تیری وجہ سے، تیری وجہ سے۔ واخرج من مصیبت الی مصیبت ومن محبس الی محبس، محبس قید خانے کو کہتے ہیں جہاں کسی کو روک کر کے قید کر کے جکڑ کے رکھ دیا جائے۔ حبس یحبس کے معنی جکڑ دینا، روک لینا، قید کر دینا، تو اس سے ظرف کا صیغہ ہے محبس الی محبس۔ كان من خبری انی كنت حبۃ حنطۃ، حبۃ حنطۃ، حبۃ دانے کو کہتے ہیں، حنطۃ گیہوں کو کہتے ہیں، مع شقیقاتی، شقیقات شقیقۃ کی جمع ہے
حقیقی بہن کو شقیقتن کہتے ہیں، بھائی کو شقیقن کہتے ہیں۔ اخن کا معنی مطلق بھائی، شقیق اور شقیقتن کے معنی حقیقی سگے بھائی بہنوں کو کہتے ہیں۔ غیرارتن بوری کو کہتے ہیں، غیرارتن کے معنی بوری، بڑا تھیلا یعنی بوری، اس کو غیرارتن کہتے ہیں۔ فجاء الینا رجل فاخذنی مع رفیقاتی، رفیقاتی رفیقتن کی جمع ہے۔ فبذرنا فی التراب، بذر یبذر بذرا کے معنی بونا، دانے زمین میں ڈالنا، اس کے لیے یہی لفظ بذر یبذر بذرا، بیج ڈالنا، زمین میں بیج ڈالنا، اگانے کے لیے بیج ڈالنا، اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا بذر یبذر، تراب کے معنی مٹی۔ اب ترجمہ دیکھتے ہیں۔ کسرۃ من الخبز، روٹی کا ایک ٹکڑا۔ مرتن اخذت کسرۃ من الخبز لآکلها فقالت، ایک مرتبہ میں نے روٹی کا ایک ٹکڑا کھانے کے لیے لیا، میں نے ایک مرتبہ روٹی کا ایک ٹکڑا اس لیے لیا تاکہ اسے کھاؤں، یا لیا تاکہ اسے کھاؤں، تو اس نے کہا مہلن یا سیدی، جناب ٹھہریے نا، انک غیر جائع، آپ تو بھوکے نہیں ہیں، وقد اکلت اخواتی، جبکہ آپ نے میری بہنوں کو یعنی میرے جیسے کئی اور ٹکڑوں کو کھا لیا ہے۔ وقد اکلت اخواتی، آپ نے میرے جیسے ٹکڑوں کو کھا لیا ہے۔ افلا تحب ان اقص علیک قصتی، کیا آپ یہ نہیں پسند کریں گے کہ میں آپ کے سامنے میری کہانی سناؤں؟ فإنها غریبۃ وإنها لذیذۃ، فإن اس کا معنی ہوا کرتا ہے کیونکہ، اس لیے کہ یہ عجیب بھی ہے اور مزیدار بھی ہے۔ قلت بلا، میں نے کہا کیوں نہیں، اريد ان اسمع قصتک، میں آپ کی کہانی سننا چاہوں گا۔ فلا آکلک حتی اسمع منک، میں تمہیں نہیں کھاؤں گا یہاں تک کہ تم سے سن لوں، یا جب تک تم سے سن نہ لوں میں تمہیں نہیں کھاؤں گا۔ قالت هل تظن یا سیدی انی خلقت هكذا، جناب کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں یوں ہی پیدا کر دیا گیا ہوں، میں روٹی کا ٹکڑا، جناب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں یوں ہی پیدا کر دیا گیا ہوں؟ کیا آپ نے کبھی سنا کہ روٹی، ان الخبز ينبت فی الحقل، کیا آپ نے کبھی سنا کہ روٹی کسی کھیت میں اگتی ہو یا زمین آسمان سے اترتی ہو، برستی ہو؟ انک تأکل مستریحا، آپ مزے سے کھا رہے ہیں، یأتیک رزقک رغدا، آپ کے پاس آسودگی سے، آرام سے آپ کا رزق پہنچ رہا ہے، آ رہا ہے۔ مدرسے میں پڑھنے والے طلباء صرف ان کا کام پڑھنا ہے، ان کے لیے پیسہ جمع کرنے والے الگ ہوتے ہیں، اناج اکٹھا کر کر کے لانے والے الگ ہوتے ہیں، پکانے والے الگ ہوتے ہیں، پانی کا نظم کرنے والے الگ ہوتے ہیں، بجلی کا نظم ہو رہا ہے، لیٹرین باتھ روم کا نظم ہو رہا ہے، کپڑے دھونے کا نظم ہو رہا ہے، ہر چیز کا نظم ہو رہا ہے، سب کے سب انتہائی آسودگی سے ان کے پاس پہنچ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پہنچا رہا ہے۔ آپ کا کام طلباء عزیز، آپ کا کام صرف پڑھنا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی خدمت کرنی ہے، دین اسلام کو زندہ اور قائم کرنا ہے۔ خیر یہاں یہ کہتا ہے انک تأکل مستریحا یأتیک رزقک رغدا، روٹی کا ٹکڑا کہتا ہے جناب آپ تو آرام سے کھا رہے ہیں، آپ کے پاس آپ کا رزق بڑی آسودگی سے آ رہا ہے۔ ولکنی لم ازل اتحمل المشاق لاجلک، مگر میں تو آپ کی خاطر، لاجلک میں تو آپ کی خاطر بڑی مشقتیں اٹھاتا رہا ہوں۔ واخرج من مصیبت الی مصیبت، ایک مصیبت سے دوسری مصیبت میں اور ایک قید سے دوسرے قید میں جاتا رہا ہوں، حتی
حتی وصلت الی یدیکا، یہاں تک کہ آپ کے پاس پہنچا ہوں۔ ولیکنی لم ازل اتحمل المشاق، مگر میں تو آپ کی خاطر مشقتیں اٹھاتا رہا ہوں، ایک مصیبت سے دوسری مصیبت اور ایک قید خانے سے دوسرے قید خانے میں جاتا رہا ہوں، حتی وصلت الی یدیکا، حتیٰ کہ آپ کے پاس پہنچ گیا ہوں۔ کان من خبری، میری کہانی یہ ہے، کان من خبری کا ترجمہ کریں گے، میری کہانی یہ ہے، انی کنت حبۃ حنطۃ، کہ میں ایک گیہوں کا دانہ تھا، میں ایک گیہوں کا دانہ تھا، ایک بوری میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ، میں ایک گیہوں کا دانہ تھا ایک بوری میں اپنے رفیقوں کے ساتھ، فجاء الینا رجل، ہمارے پاس ایک آدمی آیا، فاخذنی مع رفیقاتی، اس نے مجھے میرے ساتھیوں کے ساتھ، میرے رفیقوں کے ساتھ اٹھایا، فبذرنا فی التراب، اس نے ہمیں مٹی میں بو دیا، اس نے ہمیں مٹی میں ڈال دیا، اور پھر مٹی میں ڈلنے کے بعد جو کچھ بنا اور جو کچھ ہمارا حشر ہوا وہ خیر آگے آئے گا۔ تو طلباء عزیز، انتہائی خوبصورت سبق ہے، میں یہ کہوں گا کہ اس کی مکمل عبارت آپ کی نوک زباں ہونی چاہیے، آپ کو یاد ہونی چاہیے، خوبصورت تعبیرات، عمدہ الفاظ، ایک عمدہ سبق ہے جو آپ ضرور یاد کریں۔